السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو دیکھیں گے جو کہ ہے حج۔ حج میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حج کے لغوی معنی۔ تو حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں گے۔ مسجد حرام کی طرف مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے سفر کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ حج کب فرض ہوا۔ تو 9 ہجری کو حج فرض ہوا۔ حج کی شرائط کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے انسان کا مسلمان ہونا، آزاد ہونا کہ وہ غلام نہ ہو، صاحب استطاعت ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، صحیح البدن ہونا، اسے کوئی بیماری لاحق نہ ہو، اور آخری شرط یہ ہے کہ راستہ محفوظ ہو۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حج کا۔ تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور جو انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بے پرواہی اختیار کی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1337 میں، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے بس تم حج کرو۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کعبے کی کیا اہمیت ہے، کعبے کا اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کا کیوں حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 رکھنا چاہوں گی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا یہی ہے جو مکہ میں برکت والا ہے اور جہان کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کعبہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے جو کہ تعمیر کیا گیا۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تعمیر کس نے کیا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو تعمیر کیا۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تقریباً 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے اس عمل کی قبولیت کی۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو متعین کیا تھا، اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا اور فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ ان کے خانہ کعبہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے اور بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جو انسان ایک دفعہ جاتا ہے اس گھر کا طواف کرتا ہے تو اس کا دل اس گھر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس کا بار بار اس گھر کا طواف کرنے کا، اس کا گھر کی زیارت کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت عطا کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے حج کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ احادیث۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ابو داؤد کی حدیث رکھنا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ارادہ حج کرنے کا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جن پر فرض ہوتا ہے حج کرنا، جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، وہ غفلت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے میں چونکہ ایک فرض ہے تو اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح بھٹی سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے حج کی اہمیت کے حوالے سے کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زادِ راہ اور سواری رکھتا ہو اور جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ ایمان کی، مسلمان کی حالت میں نہیں مرتا، وہ یہودی اور عیسائی ہو کر مرتا ہے، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے مسلمانوں پر۔
پھر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے. حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ نیکیوں بھرے حج کو. وہ حج جس میں سنت کے مطابق گناہوں سے بچتے ہوئے، ہر نافرمانی کے کام سے بچتے ہوئے صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج کیا جائے، اسے حج مبرور کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں. تو جو انسان حج مبرور یعنی کہ نیکیوں بھرا حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتے ہیں اس کے بدلے میں. تو یہ کچھ احادیث تھیں جو ہم نے دیکھی حج کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے. اب ہم یہ دیکھیں گے حج کی اقسام. تو حج کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلا حج افراد. حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے. عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ صرف وہ حج کرتا ہے، اور احرام باندھنے کے وقت وہ نیت کرتا ہے اللہم لبیک حجا. پھر حج قران دوسری قسم ہے حج کی. حج قران میں عازم حج یعنی کہ حج کرنے والا عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے. مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے جس میں وہ صرف طواف اور سعی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ حالت احرام میں ہی رہتا ہے اور حج ادا کرتا ہے. تو ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا حج قران کہلاتا ہے. حج تمتع تیسری قسم ہے حج کی. اس میں عازم حج عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہے لیکن الگ الگ احرام کے ساتھ. یعنی کہ پہلے عازم حج عمرہ کی نیت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم لبیک عمرہ، اور عمرہ کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد حالت احرام سے باہر نکل آتا ہے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے اللہم لبیک حجا، اور حج کے افعال کی ادائیگی کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ حج کر لیتا ہے اس کے بعد حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے. تو ایک ہی سفر سے حج بھی کرنا اور عمرہ بھی کرنا الگ الگ احرام کے ساتھ یہ حج تمتع کہلاتا ہے. پھر اب ہم یہ دیکھیں گے حج کے فرائض کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے نیت کرنا، پھر وقوف عرفات کرنا، پھر طواف زیارہ، مزدلفہ میں رات گزارنا اور سعی کرنا. یہ 5 ارکان ہیں، یہ 5 فرائض ہیں حج کے. اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوگا اور عازم حج کو دوبارہ حج کرنا ہوگا اگلے سال، کیونکہ اس کے حج کی جو فرض کی ادائیگی ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اب ہم دیکھیں گے حج کے واجبات. تو سب سے پہلا میقات سے احرام باندھنا، حلق یا تقصیر کرنا. حلق یا تقصیر سے مراد ہوتا ہے بال کٹوانا، تھوڑے سے بال کٹوانا یا پورا سر منڈوا دینا. پھر رمی جمرات کرنا. رمی جمرات سے مراد ہے کنکریاں مارنا، جمرائے عقبہ پر کنکریاں مارنا. پھر طواف وداع، اور آخری واجبات میں سے آخری واجب رکن ہے ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا. تو یہ 5 واجبات ہیں. اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب رہ جائے تو دم ادا کرنا ہوتا ہے، حج دوبارہ لوٹانا نہیں ہوتا. اب ہم دیکھیں گے حج کا طریقہ. سب سے پہلے عازم حج میقات سے احرام باندھتا ہے. اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو وہ کہے گا اللہم لبیک عمرہ. پہلے وہ عمرہ کرے گا اور اس کے بعد حج ادا کرے گا. تو ہم اپنی حج کے اس طریقے میں حج تمتع کو ہی سامنے رکھیں گے کہ ایک عازم حج حج تمتع کر رہا ہے. تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ میقات سے احرام باندھے گا. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. میقات کا تعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا، اور میقات سے حج یا عمرہ کی نیت کرنا لازم ہے. اب یہ میقات ڈیفرنٹ ہیں، ڈیفرنٹ علاقے کے لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے. اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کا میقات ہے، اہل شام کے لیے جوفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم، اہل عراق کے لیے ذات العرق میقات ہے. ہم پاکستانیوں کے لیے یلملم، جو کہ آج کل سعدیہ کہلاتا ہے، یہ جگہ ہم پاکستانیوں کے لیے میقات ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے اگلا کام. عازم حج احرام باندھتا ہے. احرام کس کو کہتے ہیں؟ مرد کے لیے سفید 2 انسلی چادریں احرام کہلاتی ہیں. ایک تہبند کے طور پر مرد پہنتا ہے اور دوسرا اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، اور سر اور ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہوتا ہے. عورت کے لیے وہی لباس احرام ہوتا ہے جو وہ اس نے پہنا ہوتا ہے، اور احرام پہننے کے بعد نیت کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ تلبیہ کے الفاظ پکارتا ہے. تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں. اور پھر عازم حج ان الفاظ کو پکارتا ہے، اور اس کے بعد وہ عمرہ کرنے کی نیت سے عمرہ کرنے کی نیت سے وہ مکہ میں جاتا ہے اور وہاں پر طواف کرتا ہے.
اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے. اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو بہت بوسہ دینا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی رش کی وجہ سے دور ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے دور سے اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم میں نماز ادا کرتا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اور اس طرح اس کا اور حلق یا تقصیر کر کے حج احرام کی حالت سے باہر آ جاتا ہے اور اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو عازم حج احرام باندھتا ہے اللہم لبیک حجہ کہہ کر، اور اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. ظہر سے پہلے پہلے اس کو مینا، ہر عازم حج کے لیے لازم ہے کہ وہ ظہر سے پہلے پہلے مینا میں پہنچ جائے. مینا میں اس کو مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عازم حج عرفات کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. عرفات میں ظہر اور عصر 2 نمازیں ادا کرتا ہے عازم حج اور وقوف کرتا ہے، اور عرفات میں امام خطبہ دیتا ہے جو کہ حاجیوں نے سننا ہوتا ہے. عرفات میں وقوف کرنے کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے عازم حج کو مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ مزدلفہ پہنچ جائے وہاں جا کر اس نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کھلے میدان میں نیچے زمین پر سو جاتا ہے اور فجر کی نماز جلدی ادا کر کے وہ وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اب یہ دن ہوتا ہے یوم النحر جو کہ 10 ذی الحجہ کہلاتا ہے. 10 ذی الحجہ کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں عازم حج نے. سب سے پہلے رمی جمرات کہتے ہیں کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنا. دوسرا کام 10ویں ذی الحجہ کو ایک عازم حج جو کرتا ہے وہ قربانی ہے. اور تیسرا کام جو عازم حج کرتا ہے یوم النحر یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو، وہ طواف زیارہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اور جیسے ہی وہ طواف کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ حالت احرام کی حدود سے باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد 3 دن ہوتے ہیں ایام تشریق کہلاتے ہیں، 11، 12 اور 13. ان 3 دنوں میں عازم حج مینا میں جاتا ہے اور یہ 3 راتیں مینا میں گزارتا ہے اور وہاں قیام کرتا ہے. اور یہ تینوں دن ان تینوں دنوں میں وہ رمی جمرات کرتا ہے، یعنی کہ کنکریاں 7 کنکریاں مارتا ہے، تینوں جمرات کو کنکریاں مارتا ہے. جیسے ہی ایک عازم حج اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے تو اسے ایک طواف کرنا ہوتا ہے جو کہ واجب ہے، اور وہ طواف وداع کہلاتا ہے. تو یہ تھا حج کا طریقہ جو ہم نے دیکھا. اب ہم دیکھیں گے حج کے مقاصد کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلا مقصد ہے سنت ابراہیمی کی تجدید کا عہد، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جس کی تجدید کا ہم عہد کرتے ہیں، اور ایک فرض کی ادائیگی. دوسرا مقصد ہے فرض کی ادائیگی، کہ ایک انسان جس پر حج فرض ہے جب وہ اس کو ادا کر لیتا ہے تو اصل میں اپنے فرض کی ادائیگی کرتا ہے. اس کے بعد اگلا فائدہ ہے تمام مسلمان ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر توحید کا بول بالا کرتے ہیں جس سے ایک خدا کی عبادت کا تصور ابھرتا ہے. پھر تمام مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. تمام مسلمان ڈیفرنٹ علاقوں سے آتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ زبانیں بولتے ہیں، ڈیفرنٹ لباس پہنتے ہیں، لیکن جب وہ ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر ایک ہی الفاظ پکارتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو یہ ایک مساوات کا سبق دیتا ہے اور مساوات کا اظہار ہوتا ہے اس سے. اس کے علاوہ ایک حج کرنے کے بعد انسان کو دلی سکون ملتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. پھر حج کرنے سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اظہار ہوتا ہے. جب ایک انسان حج کرتا ہے اور حج میں تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حج کرنے کے بعد اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، تو جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. حج سے تمام مسلمان تجارتی اور اقتصادی فوائد حاصل کرتے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان جو ڈیفرنٹ علاقوں میں رہتے ہیں جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں آپس کی جو اجنبیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس عالمی اجتماع سے بین الاقوامی تعلقات فروغ دینے میں بہت بڑی مدد ملتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے حج کی حکمتیں کون کون سی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے احرام کی کیا حکمت ہے. تو احرام کی حکمت یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان اخوت اور مساوات کا اظہار ہوتا ہے جب تمام حجاج ایک ہی لباس پہنتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے طواف کعبہ کی حکمت کہ طواف کی حکمت کیا ہے. تو سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے. اور جب تمام مسلمان اکٹھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو مسلمانوں کی وحدت اور جمعیت
کا اظہار ہوتا ہے اور اسلامی روابط مستحکم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حج۔ صفا اور مروہ کی صحیح کی حکمت دیکھیں گے۔ صفا اور مروہ کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں اور خطوں سے گناہوں اور خطاؤں کے بار سے دبے ہوئے حجاج جوق در جوق جب آتے ہیں اور اپنے گناہوں اور خطاؤں سے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان پر اپنی رحمت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے صفا اور مروہ کی۔ اس کے بعد ہم وقوف عرفہ کی حکمت دیکھیں گے۔ تو عرفہ کے میدان میں حاجی کو قیامت کا دن یاد آتا ہے کہ ایک دن اس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جب اتنے سارے لوگ، جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ قیامت کے دن کی منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ، ایک دن قیامت کا دن قائم ہوگا اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اس طرح انسان اپنے اعمال کو درست کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر رمی جمرات کی حکمت دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو رمی جمرات کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور انسان عزم اور یقین کے ساتھ خواہشات نفس کی بے خونی کرتا ہے۔ پھر قربانی کی حکمت دیکھیں گے کہ قربانی کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو قربانی کے پیچھے سب سے بڑی حکمت یہ ہے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، پھر جب وہ جانور قربان کرتا ہے اور مسکینوں کا، محتاجوں کا حصہ ادا کرتا ہے، تو اس سے مساکین کی داد رسی ہوتی ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تجدید ہوتی ہے اور انسان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے حج کے فوائد۔ گناہوں کی مغفرت۔ جب انسان حج مبرور کرتا ہے، یعنی کہ نیکیوں برا حج کرتا ہے، تو وہ تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ تو حج ایک گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر دوسرا اثر یہ ہوتا ہے، ضبط نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد کئی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حجاج تمام چیزوں کے میسر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہوتی ہیں ایک انسان پر۔ اس سے ضبط نفس کی تربیت ملتی ہے۔ پھر نظم و ضبط کی تربیت ہوتی ہے۔ حج کے موقع پر لاکھوں انسان ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اس دوران بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے اور لڑائی اور جھگڑے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حجاج چونکہ جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا ممنوع ہے، اس لیے نہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکالیف دینے سے بچتے ہیں۔ تو اس طرح حج کے موقع پر مسلمانوں کو نظم و ضبط کی بہت اعلیٰ تربیت ملتی ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، سادگی کی تربیت۔ حج میں سادگی کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک تو ایک انسان اپنے گھر اور وطن سے دور ہوتا ہے، اپنی گھر میں جو اس کو نعمتیں میسر ہوتی ہیں وہ اس کو یہاں میسر نہیں ہوتی۔ خیموں میں رہتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے فرش پر، زمین پر سوتا ہے۔ پھر حالت احرام خود ایک سادگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ ان دو انسلی چادروں سے ایک انسان اپنا جسم ڈھانپتا ہے تو اس کو سادگی کا احساس محسوس ہوتا ہے، اور پھر ننگے سر دھوپ میں پھرتا رہتا ہے اور آرائش، خوشبو، ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے، جب اس کو پھر سادگی کی تربیت ملتی ہے۔ پھر اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ تقرب الہی، جب انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، ہر وقت اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے، تو اس طرح ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب ملتا ہے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہے جفا کشی کی تربیت۔ حج میں ایک انسان اپنے گھر، اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، سخت تکالیف اور مصیبتیں برداشت کر کے وہ تمام مناسک حج ادا کرتا ہے۔ اس سے اس شخص کے اندر مشقت اٹھانے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ حج کے سماجی اثرات۔ سب سے پہلا مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تمام حاجی خواہ امیر ہوں، غریب ہوں، حاکم ہوں، محکوم ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ایک جیسا لباس پہنے، یکساں پابندیوں کے ساتھ ایک جیسے حالات میں رہتے ہوئے ایک جیسے مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑے چھوٹے، امیر غریب میں تمیز نہیں رہتی، تو جس سے مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ اتحاد ملت ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگوں، زبانوں اور نسلوں کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر مل جل کر رہتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں احساس اجاگر ہوتا ہے کہ وہ ایک ملت ہے۔ پھر مرکزیت۔ حج مسلمانوں کی مرکزیت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ بیت اللہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک مرکز ان میں وحدت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ پھر اگلا فائدہ ہے علمی اور اقتصادی فوائد۔
حج سے علمی اور اقتصادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بری، بحری، ہوائی راستوں سے سفر کا تجربہ، نئے علاقوں کی سیاحت، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ تبادلہ خیالات سے انسان کی معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر مکہ معظمہ اور اس کے نواحی علاقے مدینہ منورہ عالمی منڈی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مختلف مسلم علاقوں کی مصنوعات وہاں پہنچتی ہیں، ان سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں باہمی تجارت ہوتی ہے۔ تو اس طرح علمی اور اقتصادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے کوشچن کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔